محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بادام کی چائے بنانے کا ایک ایسا طریقہ جو 80 سال کے بوڑھوں کو بھی جوان بنا دیتا ہے۔ بادام کی چائے اب صرف پہلوانوں اور طبیب حضرات کے گھرانے کی روایت رہ گئی ہے۔ چائے پاکستان میں سب سے زیادہ پیا جانے والا مشروب ہے، اور چونکہ یہاں چائے بہت کم پیمانے پر پیدا کی جاتی ہے، لہٰذا ہمارا ملک دنیا میں چائے امپورٹ کرنے والوں میں تیسرا بڑا ملک ہے، جو چائے کی سالانہ امپورٹ پر 31 ارب سے زیادہ کا خرچ کرتا ہے۔ چائے اگرچہ پاکستان میں بہت مشہور ہے، لیکن طبی ماہرین کے نزدیک چائے کی پتی اور دودھ کا ملاپ کر کے پینا صحت کے لیے مفید نہیں ہوتا، خاص طور پر اس وقت جب لوگ اسے نہار منہ پینے کی عادت ڈال لیں۔ چائے میں ایک خاص عنصر کیفین پایا جاتا ہے، جس کا زیادہ استعمال اس کی لت لگا دیتا ہے، اور یہ صحت کے لیے بالکل بھی فائدہ مند نہیں مانا جاتا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چائے کی جگہ اگر ہربل یا سبز چائے استعمال کی جائے تو یہ صحت کو کئی طریقوں سے بہت زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے، خاص طور پر سبز چائے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس میں اینٹی آکسیڈنٹس خوبیاں پائی جاتی ہیں، اور یہ خوبیاں ہمارے جسم کو بہت سی بیماریوں سے بچاتی ہیں اور ہماری قوت مدافعت کو مضبوط بنانے کا باعث بنتی ہیں۔ اور ساتھ سبز چائے موٹاپے جیسے مرض کا بھی قدرتی علاج ہے۔ چائے اور قہوے کی کئی اقسام ہیں۔ اس آرٹیکل میں ہم بادام کی چائے کے بارے میں ذکر کریں گے، جس کا استعمال بہت کم دکھائی دیتا ہے، لیکن بادام کی چائے بنانا آج بھی پہلوانوں اور ماہر طبیب حضرات کے گھرانوں کی روایت ہے۔ اس چائے کو ایک خاص طریقے سے بنایا جاتا ہے، اور یہ صحت کے لیے بے حد مفید چیز ہے۔ طبیب حضرات کا کہنا ہے کہ بادام کی چائے موٹاپے، ہائی بلڈ پریشر، ذیابیطس اور دل کی بیماریوں کا قدرتی علاج ہے، اور ساتھ ساتھ یہ دماغ کو بھی بہت زیادہ تر و تازہ کر دیتی ہے۔ بادام کی چائے میں وٹامنز اور منرلز کے ساتھ ساتھ فائبرز بھی پائی جاتی ہیں، جو نظام ہضم کو فعال رکھنے میں آپ کی بہت زیادہ مدد کرتے ہیں۔ بادام میں پائے جانے والے غذائی عناصر ہماری جلد کے لیے کسی سے ٹانک سے کم نہیں ہیں، کیونکہ یہ ہماری جلد پر عمر کے اثرات کو سست کرتا ہے اور جلد کی نمی کو بحال رکھنے میں انتہائی مددگار غذا ہے۔ بادام کی چائے کئی اور دائمی بیماریوں میں پینا انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے، خاص طور پر کولیسٹرول بڑھنے کی صورت میں اور ذہنی تناؤ کو کم کرنے کے لیے۔ یہ ادویاتی خوبیاں رکھتی ہیں۔ جن گھرانوں میں آج بھی بادام کی چائے بنائی جاتی ہے، وہاں اسے رمضان میں سحری میں پینا لازمی پایا جاتا ہے۔ یہ روزے کے دوران جسم میں کمزوری پیدا نہیں ہونے دیتی، اور اس میں موجود فائبر پیٹ کو دیر تک بھرا رکھتی ہے، جس سے انسان کو بھوک بھی نہیں لگتی، اور ساتھ ہی اس چائے کا استعمال جلدی پیاس بھی نہیں لگنے دیتا۔ بادام کی چائے بنانے کا طریقہ۔ بادام کی ایک کپ چائے بنانے کے لیے تقریباً 30 گرام بادام کو رات بھر پانی میں بھگو کر رکھیں، اور صبح ان کا چھلکا اتار کر بادام کا پیسٹ بنا لیں، اور اس پیسٹ کو ایک گلاس پانی میں ڈال کر ہلکی آنچ پر اتنی دیر تک پکنے دیں جب تک پانی ایک کپ جتنا نہیں رہ جاتا، پھر چھان کر چائے کی طرح پی لیں۔ آپ اس کے ذائقے اور افادیت کو بڑھانے کے لیے اس میں دار چینی، الائچی، سونٹھ، شکر یا شہد وغیرہ بھی شامل کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ تو ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔